فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا پہلا عشرہ، جس کو عشرہ رحمت کہا جاتا ہے، پورے جوبن پر ہے، اور خوش قسمت لوگ اس عشرہ کی برکات کو حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اللہم انی اسألک موجبات رحمتک، اللہم انی اعوذ بک من موجبات سخطک۔ یا اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان چیزوں کا جن کی وجہ سے میرے لیے تیری رحمت واجب ہو جائے، اور ان چیزوں سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں جن سے تیری ناراضگی، تیرا غضب واجب ہو۔ کچھ ایسے عمل ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمت واجب ہو جاتی ہے، اور کچھ ایسے معاشرے میں قباحتیں اور برائیاں پائی جاتی ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب، اس کا قہر واجب ہوتا ہے۔ اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تعلیم امت کے لیے کہ اے اللہ، مجھے ان عملوں کی توفیق عطا فرما جن کی وجہ سے تیری رحمت واجب ہو جائے، اور ان چیزوں سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں جن سے تیرا قہر، تیرا غضب واجب ہو جائے۔ اس دعا میں ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں۔ وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت واجب ہوتی ہے؟ وہ ہے بندگی۔ بندگی کرنے سے، عاجزی کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت واجب ہوتی ہے۔ اور اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے یہ کہا تھا کہ مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی۔ پھر انہوں نے بندگی کا مقام اس طریقے سے بیان کیا کہ وجہ کیا ہے کہ ہم چودراہٹ، خدا بندی اور سرداری کیوں نہیں چاہتے؟ مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی، کہ بندگی درد جگر ہے، ولیکن خدا بندی استغفر اللہ درد جگر ہے۔ یہ ڈاکٹر اقبال کا، جو مفکر پاکستان بھی ہیں، مفکر اسلام بھی ہیں۔ تو مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بندگی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ دانا پست افتد زبردستش میں کند و خوش سربر میں کشد ارہ میں برند۔ جب دانا نیچے گرتا ہے، دانا نیچے گرتا ہے تو نیچے گرنا یہ عاجزی کی علامت ہے۔ وہ فرماتے ہیں سٹا سر اوپر اٹھاتا ہے تو درانتی چلتی ہے سٹے کی گردن پر۔ جو اوپر ہونے کی کوشش کرے، اوپر جانے کی کوشش کرے، تکبر، کبریائی کی کوشش کرے، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بھی یہ قانون ہے کہ اس کا سر کاٹ دیا جاتا ہے، تکبر کو خاک میں ملا دیا جاتا ہے۔ لہٰذا مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی۔ بندگی ہے عاجزی کا نام، جھکنے کا نام، اور نیچے گر جانے کا نام۔ سٹا سر اوپر اٹھاتا ہے تو درانتی چلتی ہے، اور جب دانا نیچے گرتا ہے تو اس کو جھولیوں میں اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح جب بندہ اللہ کی بندگی کرتا ہے، جھکتا ہے اور سجدوں میں گرا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بلند فرما دیتا ہے، اور جو سر اوپر اٹھاتا ہے اس کا سر کاٹ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تکبر، کبریائی ناپسند ہے، اور یہ کبریائی صرف اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے۔ بندوں کی طرف سے کبریائی
تکبر یہ خاک میں ملا دیتا ہے۔ تو اس لیے بندگی اور عاجزی، جو بندگی کرتے ہیں رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں، جو بندگی کرتے ہیں وہ نماز تراویح بھی ادا کرتے ہیں، جو بندگی کرتے ہیں وہ نماز تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، نفلی عبادت بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ انعام کیا عطا فرماتا ہے؟ بندگی کا انعام یہ ہے کہ نفلی عبادت کر کر کے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو موجبات رحمت ہیں، لہذا جھکنے والے، اور جھکتا وہی ہے جس کے دل میں عاجزی ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے در کی گداگری کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی در کی بھیک مانگتا ہے۔ تو جو بھیک مانگتا ہے وہ ایسا کریم اور سخی ہے کہ اپنے در پہ گرنے والوں کو وہ بلند بھی فرماتا ہے، ان کی جھولیاں بھی بھر دیتا ہے۔ یہ چیزیں ہیں جو موجبات رحمت ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا قہر اور غضب واجب ہوتا ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ وہ ہے فحاشی، عریانی، بد کلامی، تکبر، ریاکاری، خود نمائی، اور دنیاوی جاہ و جلال کا حرص۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کو واجب کرتی ہیں۔ اور شیخ سعدی فرماتے ہیں، نہد شاخ پر میوہ سر بر زمیں، جس ٹہنی پر پھل لگا ہوا ہوتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں گھروں میں، زمینوں میں اور فصلوں میں، باغوں میں، جس ٹہنی پر پھل لگا ہوا ہوگا اس ٹہنی کا سر جھکا ہوا ہوگا۔ نہد شاخ پر میوہ سر بر زمین، یہ ہوتی ہے بندگی۔ جس کے دل میں عاجزی ہوگی، یقیناً وہ ایمان کی علامت ہے۔ ایمان ہوگا تو عاجزی ہوگی، جب عاجزی ہوگی تو سر جھکا ہوا ہوگا۔ لیکن سرو کا بوٹا آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اوپر کو جاتا ہے، کیونکہ اس پر کوئی پھل نہیں لگتا۔ جس کا پھل نہیں ہے وہ اوپر کو جا رہا ہے، لیکن جو ٹہنی پھل سے بھرپور ہوتی ہے اس کا سر جھکا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہی مثال ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی موجبات کو اختیار کرتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ لیکن کسی عاشق نے سرو کے بلند ہونے کی بھی وجہ بیان فرمائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سرو آزاد حیران کھلوتا زمین وچ پیر زمین وچ گڈے، سرو آزاد حیران کھلوتا پیر زمین وچ گڈے، اچا ہو رستہ ویکھے یار کدھروں سیر کڈے۔ تو اس لیے عاشقوں کی باتیں اور ہوتی ہیں، عشق کا جہان ہی اور ہے، اور یہ ظاہر کا جہان، خواہشات کا جہان یہ اور ہوتا ہے جو ذلت اور پستی کی طرف لے جاتا ہے۔ لیکن عشق و محبت ہو، بندگی ہو، عاجزی ہو، تو پھر وہ انسان کو درجہ کمال تک پہنچا دیتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عشرہ رحمت سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی جھکنے کا، عاجزی کا، بندگی کا جذبہ نصیب ہو جائے، تو پھر ہماری دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔ فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان۔